نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے صلوات کرے محمد و آل محمد. جتنے مومنی تشریف فرما ہیں کوشش کریں درود سے پڑھنے جیسے کرنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. درود پڑھنا بڑی قیمتی عبادت ہے. عبادت سمجھتے ہوئے آل محمد کی شایا نشان باجماعت بلند آواز سے صلوات کرے محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجب شهر علي وشعبان شهري ورمضان شهر الله. صلوات محمد وآل محمد. اتنے میں تشریف فرما ہے. کوشش کریں عبادت میں مل کے اس معیار کی صلوات پڑھیں اس معیار کی مومن سے توقع کی جا سکتی ہے. اللہ کی وقار ملک پانے والے اطہار شیعہ حیدر کرار برابران اہل سنت ساکنان بزم معرفت فرمستان بادہ ولایت. کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے الرجب شہر علی. رجب علی کا مہینہ ہے. وشعبان و شہری شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے. ورمضان و شہر اللہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. آپ جنت کرتے تھوڑا تشریف لیں تاکہ بعد میں مومن آئے جو پیچھے سے بن جائے. دو قدم جنت فرمائے آگے تشریف لیں. آل محمد آپ کی رضا عطا فرمائیں. آپ کی قدم فرمائیں تھوڑا آگے تشریف لیں. ارشاد رسول ثقلین ہے الرجب شہر علی. رجب علی کا مہینہ ہے. وشعبان و شہری شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے. ورمضان و شہر اللہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. پہلے جملے پر ہی انشاءاللہ زمین ذہن اتنی برسیز ہو جائے گی کہ معرفت سے 5، 12، 14، 20 میں آسانی سے بول سکوں گا.
رسول فرما رہے ہیں رجب علی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مجھ محمد کا مہینہ۔ رجب اس لیے علی کا مہینہ ہے کہ رجب کی 13 تاریخ کو اللہ کے حسین چہرے کی نقاب کشائی ہوئی ہے۔ تو غور فرمائیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے کہا رجب اس لیے علی کا مہینہ ہے کہ رجب کی 13 تاریخ کو اللہ کے حسین چہرے کی نقاب کشائی ہوئی ہے۔ رمضان اس لیے اللہ کا مہینہ ہے کہ رمضان نام ہی اللہ کا، لیکن شعبان میں نہ مصطفیٰ کی آمد ہے، نہ رحلت، نہ معراج، نہ بعثت۔ پھر شعبان کو مصطفیٰ نے اپنا مہینہ کیوں کہا؟ اگر سماعت بیدار ہوں تو چند معروضات ہدیہ کرتا ہوں۔ ادھر ادھر کی باتیں نہ مجھے آتی ہیں، نہ میں کرنا پسند کرتا ہوں، نہ میں خیبر سنانے آیا ہوں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مومنین اس شدید گرمی میں یہاں تشریف فرما ہے وہ صرف مجلس سن کے چلے جائیں اور یہ پتہ نہ چلے کہ مجلس میں کہا کیا گیا۔ میرے سامنے بزرگ چہرے زیر سامعین تشریف فرما ہیں، آپ جتنے ہیں میرے لیے کافی۔ میرے سامنے ہزاروں ہوں یہ چند افراد، میں بوگل کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ اپنی تعداد سے نہ گھبرائیں، خوش نصیب ہیں جو اس پاک بس میں تشریف فرما ہے۔ یہ وہ پاک محفل ہے، معصوم فرماتے جب اس مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو تسبیح و تقدیر چھوڑ کر فرشتے بارگاہ توحید میں عرضیاں دینے لگتے ہیں، پروردگار ساری زندگی کی عبادت لے لے، ایک مرتبہ اس مجلس میں جانے کی اجازت ہے۔ کوشش آپ یہ کریں گے کہ جمعے کے خطبے کی طرح نہیں، جیسے مجلس سماعت فرماتے ہیں ویسے مجلس سماعت فرمائیں گے۔ شعبان کو رسول نے اپنا مہینہ کہا، لیکن کمال یہ ہے کہ نہ شعبان میں مصطفیٰ کی آمد ہے، نہ رحلت، نہ معراج، نہ بعثت۔ پھر شعبان کو رسول نے اپنا مہینہ کیوں کہا؟ ذرا شعبان میں ہونے والی نورانی برسات پہ طائرانہ نگاہ ڈالیے۔ یکم شعبان، اب میں دیکھوں گا زبان آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے۔ یکم شعبان معظمہ کبریٰ، مریم عذراء، کعبۃ الزرایا، قبلۃ البرایا، باب عزت الخطایا، عالمہ غیر معلمہ۔ توفیق دے زبان کی عبادت ہو جائے، جو زبان کی عبادت سے محروم ہے۔ میں ممبر سے بولنے اور خاموش رہنے کا معیار بتاتا رہتا ہوں بزبان سلمان محمدی۔ رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا تھا سلمان انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے۔ تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر ذکر علی کے گھر کا شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ رہے۔ تو میں نے بولنے اور خاموش رہنے کا معیار بتا دیا ہے کہ رسول جو سامنے تشریف فرما ہے تو سماعت ہو کے میرا ذکر بنا ہے، تو چند قیمتی باتیں آپ کی مقدس اور لطیف سماعت ہو کے کر رہا ہوں۔ یکم شعبان معظمہ کبریٰ، مریم عذراء، کعبۃ الزرایا، قبلۃ البرایا، باب عزت الخطایا، عالمہ غیر معلمہ۔ کسی عالم کے جملے نہیں، علم کی زبان کے جملے۔ یامتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ سجاد فرما رہے ہیں پھوپھی اماں اللہ کی حمد ہونی چاہیے کہ آپ وہ عالمہ ہیں جس نے کسی سے نہیں پڑھا۔ معاف کیجیے جملہ بہت قیمتی ہے، اگر سماعت بیدار ہوں تو جملہ میں نے روکا ہوا ہے۔ سجاد فرما رہے ہیں یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ اے پھوپھی اماں اللہ کی حمد ہونی چاہیے، آپ وہ عالمہ ہیں جس نے کسی سے نہیں پڑھا۔ اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، کسی سے نہیں پڑھا تو پھر کسی سے نہیں پڑھا۔ تھوڑا بھی کون سمجھا ہے میں نے کیا کہا؟ کسی سے نہیں پڑھا تو پھر قبلہ کسی سے نہیں پڑھا۔ کسی ان پڑھ گھر کا چشم و چراغ پڑھ لکھ جاؤ، وہ اگر کہے میں گھر میں کسی سے نہیں پڑھا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن جس گھر میں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی انجینئر ہو، اس گھر کا چشم و چراغ کہے میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ حیرت کی بات ہے۔ یہ عام گھر کی بیٹی نہیں، خالق
نہج البلاغہ کے گھر کی بیٹی ہے، تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق ہونا چاہیے جو خالق کے نہج البلاغہ سے بھی نہ پڑھے اسے زینب کہتے ہیں۔ آپ کی دھیمی دھیمی جو بات ہے، میری کوشش ہے کہ آپ اس معیار پہ عبادت کر سکے جس معیار پہ عبادت ہونی چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ علماء کو سننے والے ہیں اور لفظوں کے قدردان ہیں، اور میں حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو خالق نہج البلاغہ سے بھی نہ پڑھے، اس یقین کی بات میرے پاس نہیں، ورنہ یہی سے خیبر شروع کر دوں گا۔ چہرے آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ خیبر سننے کے موڈ میں تشریف فرما ہے، لیکن میں قیمتی باتیں آپ کی سماعت کو حاضر کر رہا ہوں۔ جو خالق نہج البلاغہ سے بھی نہ پڑھے اسے زینب کہتے ہیں۔ اور مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس چمڑوں کی قسم، لہجۂ علی پہ دو ہی کا قبضہ ہے، یا عرش پہ اللہ کا قبضہ ہے یا زمین پہ زینب کا قبضہ۔ بات آپ کو بھی پسند آ رہی ہے؟ مہربانی کرے بول نہیں سکتے وہ شیعہ چہرہ بنا کے رکھے۔ شیعہ چہرہ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ رسول نے فرمایا تھا جو علی کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ، تو جو بول نہیں سکتا وہ شیعہ چہرہ ضرور بنا کے بیٹھے، پہلے چہروں سے حیرت دور ہو، چہروں سے دور محبت پھیلے۔ ویسے اس محفل میں حیرت بھی عبادت ہے، مگر وہ حیرت عاجزی کی ہو، شک کی نہیں۔ جو خالق کے نہج البلاغہ سے بھی نہ پڑھے اسے زینب ہے۔ قرآن کی آیتیں منبروں سے پڑھ لینا اور ہے، ان کی گہرائی میں اتر کے گوہر تلاش کرنا اور۔ کون سا منبر ہے جس پر قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی گئی؟ انا فتحنا لک فتحا مبین، اے محمد ہم نے تجھے فتح مبین عطا کی۔ غور کیجیے، اے محمد ہم نے تجھے فتح مبین عطا کی ہے۔ جانتے ہیں یہ آیت کب اتری ہے؟ بدر کی جنگ جیتنے کے بعد نہیں، خندق جیتنے کے بعد نہیں، حنین جیتنے کے بعد نہیں، غزوات جیتنے کے بعد نہیں۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم، 5 ہجری علی جیسی زینت کی زینت بن کے زینب اتری، فوراً جبریل آیت لے کے اترا، انا فتحنا لک فتحا مبین، اے محمد میں نے تجھے زینب نہیں فتح مبین عطا کی ہے۔ اب میں دلیل نہ دوں، میری بات کو قبول نہ کیجیے گا۔ اے محمد یہ زینب نہیں، میں نے تجھے فتح مبین عطا کی۔ اللہ نے محمد کو معراج کروائی ہے، زینب نے دین محمد کو معراج کروائی ہے۔ چلیے میں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں آپ کس معیار پہ سنتے ہیں، پھر آپ نے دیکھنا ہے میں کس انداز سے پڑھتا ہوں، اور جسے اپنی خاموشی پہ ناز ہے وہ یاد رکھے ذکر ان کا کر رہا ہوں جو موسیٰ کی زبان کے تالے بھی کھول دیتے۔ اے محمد تجھے زینب نے ہی میں نے فتح مبین عطا کی ہے، اللہ نے محمد کو معراج کروائی ہے، زینب نے دین محمد کو معراج کروائی ہے۔ دیکھیے دین کیسے معراج کے سفر طے کر رہا ہے۔ آدم پہلی چیز، آدم نے دنیا آباد کی، پہلا زینہ معراج دین خدا۔ کوئی تو سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے اس انداز سے اگر آپ سماعت فرمائیں، قیمتی باتیں سنیں تو پڑھنے والے منبر پہ محنت کر کے آئیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو پڑھنے والوں کی مجبوری ہو جاتی ہے، خیر و قدر سنا کے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ جب گھر جا کے بتاتے ہیں کہ بڑی مجلس ہوئی ہے، اور گھر والے پوچھتے ہیں کہ پڑھا کیا پڑھنے والے ہیں، تو یہ آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ پڑھا کیا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری ساری گفتگو آپ کی سماعتوں تک محدود نہ رہے، آپ کے قلوب میں اترے اور وہی ٹھہر جائے۔ دین خدا معراج کر رہا ہے۔ معراج کا پہلا دین آدم نے دنیا بنائی، نوح نے کشتی نجات بنائی، دوسرا دین، ابراہیم نے قربانی دی، تیسرا دین، موسیٰ طور پہ پہنچے، چوتھا دین، عیسیٰ نے ٹھوکروں سے
مردہ زندہ کیے 5 مدینہ، محمد نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا۔ خدا کی قسم آپ دیکھیے معراج بین خدا زینب کیسے ہے، محمد مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا۔ مجھے محمد مصطفیٰ کی عصمت و طہارت کی قسم لا الہ الا اللہ مٹا دیا جاتا اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا، محمد رسول اللہ دفن ہو جاتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا، اور علی ولی اللہ بھی مٹا دیا جاتا اگر زینب کبریٰ نہ ہوتا۔ اگر آپ سارے مل کے یا علی کہہ دیتے تو مجھے حوصلہ ہو جاتا کہ میری بات بھی آپ سن لیں گے۔ جو بندہ یا علی نہ کہہ سکے تو بیچارہ مجلس کیا سنے گا؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یا علی کہنے سے عبادت ہوگی، تو فرشتوں کی عبادت ہے یا علی کہنا۔ اور ویسے بھی معاف کیجیے جتنے دھیمے انداز سے آپ یا علی کہہ رہے ہیں، کہتے ہوئے اتنا سوچیے کہ علی ہے، علی ہے میرے واجب الاسلام، علی ہے، علی علی کے بارے میں ایک لمحے کا توقف اور تساہل خدا برداشت نہیں کرتا۔ دلیل دوں، عزت علی کی قسم، علی کے معاملے میں ایک لمحے کا توقف یونس نبی پہ ہو جائے تو خدا مچھلی کے پیٹ میں پھینک دیتا۔ ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا، ہر بندہ ایک معیار کو سن بھی نہیں سکتا۔ میرا دین خدا، اور میں نے کہا علی کے لہجے کے 2 ہی مالک ہیں، ایک اللہ، ایک زینب۔ کسی مفتی کا جملہ نہیں، کسی عالم کا جملہ نہیں، کسی ذاکر کا جملہ نہیں، کسی خطیب کا جملہ نہیں، علم خدا کا جملہ۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ باقر علم النبیین، نبیوں کے علم کو کھولنے والا باقر۔ سرکار باقر العلوم فرماتے ہیں کہ دربار جدید میں علی کی بیٹی نے گفتگو کا آغاز کیا، سپاہیوں نے اشارے کیے شور مچاؤ، اتنا شور ہونا چاہیے کہ کوئی علی کی بیٹی کی بات نہ سن سکے۔ 10 بجنے لگی، لوگ اونچی آواز میں بولنے لگے۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں کس کے اختیار میں ہیں۔ سرکار باقر فرماتے ہیں اتنا شور ہوا کہ قریب کھڑا ہوا شخص دوسرے کی بات سننے کے قابل نہ رہا۔ جب شور اتنا بلند ہوا، اچانک علی کی بیٹی کے چہرے پہ جلال الہی کو بی بی نے دائیں سے بائیں دیکھے گا، اس کو تم خاموش ہو جاؤ۔ سرکار باقر فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علی کی بیٹی کا یہ کہنا تھا ہر شے خاموش ہو گئی، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں لٹکنے والی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی۔ سرکار باقر فرماتے ہیں صرف گھنٹیاں ہی خاموش نہیں ہوئی، جو جہاں تھا وہی رک گیا، جس کا جہاں قدم تھا وہی رک گیا، جس کا جہاں ہاتھ تھا وہی رک گیا، جس کی جہاں نگاہ تھی وہاں رک گئی، جس کی جہاں زبان تھی وہاں رک گئی۔ سرکار باقر فرماتے مجھے اللہ کی قسم اگلے لمحے یوں لگا جیسے بتوں کے ٹھرمٹ میں کعبہ بول رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے یوں لگا جی، اگلے ہی لمحے کیسے لگا؟ آپ تو انسان ہیں اور مومن ہیں، خدا کے سامنے میں نے ان کے سامنے بتوں کو بولتے دیکھا ہے۔ جی 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 بتوں کو بولتے دیکھا ہے۔ صاحبان بزم معرفت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جیسے ہی علی کو لے کے میں کعبہ سے نکلی، میں نے اچانک دیکھا 360 بت حالت قیام سے حالت رکوع میں جھک گیا۔ بی بی فرماتی ہے یہ بت رکوع میں رکے نہیں، 360 کے 360 کا سر سجدے میں تھا، اور وہ جو بڑا بت حبل تھا اس کا سر سجدے میں تھا، اور لبوں سے آواز آ رہی تھی یا علی میں پتھر کا تراشا انہوں نے، بت بنایا انہوں نے، یا علی میرے قدموں میں سجدے کیے انہوں نے، یا علی یہ انسان ہو کے تجھے نہیں جانتے، میں پتھر ہو کے تیری عزت سے واقف ہوں، یا علی تیری عزت کی قسم کہ میرے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں میں زبان سے علی ولی اللہ پڑھ رہا ہوں۔
کروں؟ کیوں میرے محترم؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آل محمد کی بات ہونی ہی دھیمی آواز میں ہے. میں ممبر سے ایسی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں جس کی میرے پاس سند اور دلیل نہ ہو. یہ اسپیکر میرے اور آپ کے نقص کی وجہ سے اونچی آواز میں بولنا خلاف تہذیب ہے. یہ اسپیکر میرے اور آپ کے نقص کی وجہ سے نہ میں اتنی اونچی آواز میں بول سکتا ہوں کہ آپ سب سن لیں، نہ آپ میری نجیب آواز سن سکتے، ورنہ آل محمد کی بات خود اتنی اونچی ہے کہ اسے اونچی آواز کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کون سمجھا ہے میں نے کیا کیا. آل محمد کی بات خود اتنی اونچی ہے، میں تاریخی مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ اللہ سے کر رہا ہوں، پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بول رہا. پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا. آپ کا کیا خیال ہے میدان خون غدیر میں رسول نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا من کنت مولا؟ نہیں، معاف کیجیے، رسول نے دھیمی آواز میں کہا تھا من کنت مولا. لیکن سوالات میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ میں سن نہیں سکا. جو حیران ہے یہ تو بولنے والا محمد ہے. اس گھر کا اصغر بولے تو 9 لاکھ سن لیتا ہے. کعبۃ الزرایا، قبلۃ البرایا، باب حدت الخطایا. اب میں دھیمی آواز میں جملہ کہنے لگا، اللہ کرے جو اونچی آواز سننے کا شوقین ہے وہ بے شک چپ رہے، اور جسے یہ پتا ہے کہ اونچی بات کیا ہوتی صرف وہ توجہ کرنا. اونچی بات کا جو شاعر ہے وہ توجہ کرنا. کون ہے زینب کبریٰ؟ کون ہے بی بی کا لقب ہے امینہ، امانتیں سنبھالنے والی. جملہ خدا کی قسم اتنا بلند ہے کہ میرا جی چاہتا اسپیکر بھی نہ ہو اور میں انتہائی دھیمے لہجے میں یہ جملہ ادا. کون سمجھے گا زینب کون؟ سجاد کو کندھوں پہ اٹھا کے بی بی نے بتایا ہے کہ زینب بار امامت اٹھا سکتی ہے. میں نے آپ کی سماعتوں کو زیادہ اعتبار کر لیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے. میرا خیال ہے میں خیبر ہی کروں. ایک سوال پڑھ لیجیے بلند آواز سے، محمد والا موڈ ہو تو 2-4 باتیں کیوں میرے محترم. سجاد کو کندھوں پہ اٹھا کے بی بی نے دلیل دی ہے کہ زینب بار امامت اٹھا سکتی. بی بی کا لقب ہے قبلہ امینہ، امانتیں سنبھالنے والی. کسی کے پاس سونا امانت ہے، کسی کے پاس چاندی، کسی کے پاس درہم، کسی کے پاس دینار، کسی کے پاس اجناس. یہ کائنات کی واحد امینہ ہے جس کے پاس خدا نے 2 اماموں کی امانت رکھی ہے. آپ کی خاموشیوں پہ اپنا کلام قربان کریں. امام ہوتا ہی امین ہے. امام کہتے ہی اسے ہیں جو امین ہے. یہ کیسی بیوی ہے جس کے پاس امامتیں امانت ہے. یکم شعبان زینب کبریٰ. اور اب اپنی زبان کو اپنی گلے میں رکھیے گا. 3 شعبان اپنے ایک سجدے کی ڈھال سے مسجود بچانے والا. جائیے قرآن پڑھیے، بعد بسم اللہ سے 3 ورنہ اب تک ہر نبی نے بیٹے کی دعا مانگی ہے. آدم نے دعا مانگی پروردگار بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے. نوح نے دعا مانگی پروردگار بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے جو زبان کی عبادت کا موقع دینے لگا ہوں. ابراہیم نے دعا مانگی پروردگار صالح بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے. موسیٰ نے دعا مانگی پروردگار بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے. پروردگار بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے. محمد نے دعا مانگی
پروردگار بیٹا عطا کر کے تیرے دین کے کام آئے، اور علی نے دعا مانگی پروردگار بیٹا عطا کر کے حسین کے کام آئے۔ اس کا مطلب ہے 3 شعبان تک جس کا نام دین تھا، 3 شعبان کے بعد اسی کا نام حسین ہے۔ 3 شعبان جو اپنے ایک سجدے کی ڈھال سے مسجود بچا رہا، لطافتوں سے بھرا ہوا جملہ آج کر رہا ہوں، کون حسین؟ جس کے دائیں ہاتھ کی انگلی لوح محفوظ پہ قلم بن کے چلتی۔ کچھ مومن ساری مجلس میں صرف داد دیتے ہوئے مومنوں کو دے کے سہمے رہتے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا۔ اگر آپ اتنی ہی توجہ کر لیں گے تو آپ کو بھی یہی ہو جائے گا جو انہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ عبادت کی قبولیت کی سند کیا، یہ پتہ کیسے چلے گی عبادت قبول ہو رہی ہے؟ تو معیار دے رہا ہوں، جب عبادت کرتے ہوئے آپ کو سرور آنے لگے تو سمجھیے قبول ہو گئی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، جو جتنا بڑا نمازی ہے، میرے سامنے نمازی چہرے، جو جتنا بڑا نمازی ہے، کبھی نماز میں سرور آتا کبھی نہیں آتا۔ غلط کہا ہے میں نے؟ جی غلط کہا ہے، آپ تو ڈرا دیتے ہیں خاموش ہو۔ کبھی نماز میں سرور آتا کبھی نہیں آتا، کبھی روزہ رکھ کے لطف آتا کبھی نہیں آتا، کبھی حج کر کے سرور آتا کبھی نہیں آتا، کبھی تسبیح کر کے سرور آتا کبھی نہیں آتا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، ہر عبادت کبھی سرور دیتی ہے کبھی سرور سے خالی ہوتی۔ واحد ہے مجلس حسین، جب جو آئے یہاں سرور پا کے جاتا، یہاں بیٹھے اور جسے یہاں سرور نہ آئے وہ اپنے سرور کے سینسر چیک کر رہا ہے۔ سینسر بھی خراب ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، تو وہ سرور کے سینسر چیک کر رہا ہے کہ اس کے سرور کے سینسر ٹھیک ہیں یا نہیں ضرور۔ 3 شعبان حسین ابن علی، 4 شعبان فصیح دین خدا۔ شوکت صاحب کے بڑے بڑے شعر آپ نے کھائے ہیں، خدا کی میں یہاں پیچھے بیٹھ کے میں نے دیکھا، بڑی بڑی قیمتی بات آپ نے حاصل کی ہے، اور میرے ساتھ تھوڑی رعایت باقی ہے، اس لیے میرا اپنا مزاج ہے، میں اپنے معیار کے مطابق ہی پڑھنے کا آتی ہوں، ادھر ادھر کی باتیں مجھے آتی نہ کرنا پسند کرتا۔ 4 شعبان فصیح دین خدا، جنبش ابرو حسین جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہے۔ 4 شعبان عباس ابن علی، 7 شعبان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دین محمد کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے والا۔ 7 شعبان قاسم ابن حسن، امامت کا بدل، میدان حرب و ضرب میں علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں، اس سے بڑا قاتل کے حق میں جملہ کری کے تقریر کے نام سے معرفت میں نے جو ہدیہ کر رہا ہوں، میدان حرب و ضرب میں علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں، مگر مجھے عزت علی کی قسم، علی بھی میدان میں جاتے تھے تو زرا پہن کے جاتے تھے۔ قاسم واحد شہنشاہ ہے جو میدان میں زرا کے بغیر لڑنے گیا۔ 7 شعبان قاسم ابن حسن، 11 شعبان کون آیا ہے؟ 11 شعبان یہ سب بولیں گے تو بات آگے بڑھے۔ کون آیا ہے؟ جناب علی اکبر کی شان میں بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ایک بھرپور صلوات پڑھ دیجیے، بلند آواز سے۔
توجہ ہے صاحب ہمارے پر 11 شعبان. اب میں تعارف پیش کر رہا ہوں. 11 شعبان آنے والا ہے کون؟ 11 شعبان کون ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہے اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا ڈالی کہ ہمارے محمد کی کیا بات ہے، ہمارے رسول کو خدا نے حسن یوسف عطا کیا. مجھے عزت محمد مصطفیٰ کی قسم، حسن یوسف کہاں، میرا محمد کہاں؟ تم نہیں جانتے کون ہے علی اکبر جس کے چہرے کے حسن کی خیرات بڑھتے ہی یوسف لباس گداگری پہن لے اسے اکبر کہتے ہیں. جس کے چہرے کے حسن کی خیرات بڑھتے ہی یوسف لباس گداگری پہن لے. ایک سوال پڑھ لیجیے اللہ سے محمد. جو ہے کون علی اکبر جس کے چہرے کے حسن کی خیرات پڑھتے ہی یوسف لباس گداگری پہن لے. اور اگلا جملہ اللہ کرے آپ سمجھیں اور مجھے لطف آئے، جو حسین کو حسین لگے اسے اکبر کہتے ہیں. یوسف کا اور علی اکبر کا موازنہ کیا ہے؟ بیٹا جب علی کے معیار کا نعرہ نہ لگا سکے لوگ تو 10-15-20 مرتبہ نہ لگائیں، ایک مرتبہ لگا لیں، لیکن علی کے معیار کا لگا. یہ علی ہے. جو حسین کو حسین لگے کہ ترازو میں تولوں یوسف اور علی اکبر کو. اس سے بڑا جملہ نہیں کہ تقریر کے دامن معرفت میں نہیں. حسن علی اکبر پہ بہت کچھ سن رکھا ہے آپ نے، لیکن یہ جملہ نہیں کہ تقریر ہدیہ کرنے لگا ہے. اس سے پہلے سماعت مانوس ہو تو خاموشی آپ کا حق ہے، ورنہ زبان استعمال کرنے کا عادت بزبان سلمان میں بتا چکا ہوں. کس ترازو میں تولوں میں یوسف اور اکبر کو. یوسف خوبصورت ہے، اکبر حسین ہے. جانتے ہیں حسن کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی جغرافیائی اعتبار سے معیار بدلتی رہتی. خوبصورتی جغرافیائی اعتبار سے معیارات بدلتی رہتی. جو یہاں خوبصورت ہے وہ انگلستان میں خوبصورت نہیں. جو انگلستان میں خوبصورت ہے وہ چائنا میں بدصورت. لگتا ہے کہ جو چین میں خوبصورت کہلاتا ہے وہ افریقہ کے جنگلات میں بدصورت. جو وہاں کا خوبصورت ہے وہ باقی ساری دنیا کا بدصورت ہے. خوبصورتی اور حسن میں یہی فرق ہے. خوبصورتی کا معیار بدلتا ہے، حسن کا معیار خدا سے بندے تک ہمیشہ ایک رہتا ہے. خوبصورتی اور حسن میں زمین آسمان کا فرق ہے. خوبصورتی کو زوال ہے، حسن لازوال ہے. خوبصورتی میں نقص ممکن ہے، حسن بادمال. آپ نے لفظ حسن سنا ہے، ذرا غری کے تقسیم سے اس کی ڈیفینیشن سنی اور پھر جانیے کہ اکبر کسے کہتے ہیں. اکبر وہ شہنشاہ ہے کہ حسین کے گھر میں علی اکبر سے حسین کوئی نہیں. کون سا ترازو جہاں کہ حسن علی اکبر کو توڑ دیں؟ علی اکبر خوبصورت نہیں، علی اکبر حسین. حسین کسے کہتے ہیں؟ حسن کا مطلب کیا؟ جو شے جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو تو حسین ہے. ایک جملہ کہہ
کہنے لگا ہوں، آپ کا معیار معرفت بولنے لگا ہوں، جو شے جس مقام پہ ہونی چاہیے اگر اس مقام پہ ہو تو حسین ہے۔ خدا کرتا کہ منبر محمد کا حسن باقی رہتا۔ میرے پاس تو ایسی ہی باتیں ہیں، میرا محمد ایسی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ جو شے جو جہاں ہونی چاہیے اگر اس مقام پہ ہے تو پھر حسین ہے۔ حسن کمال کا دوسرا نام۔ حسن میں کمی نہیں ہوتی، حسن میں کمی نہیں ہوتی، حسن میں عیب نہیں ہوتا، حسن میں ٹیڑھ نہیں ہوتا۔ حسن کمال کا دوسرا نام۔ کمی نہ ہو، کجی نہ ہو، عیب نہ ہو، نقص نہ ہو، ٹیڑھ نہ ہو تو پھر حسین ہے۔ اور معاف کرنا، کجی، کمی، نقص، عیب، ٹیڑھ نہ ہو تو شریعت میں اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ حسین کا دوسرا مطلب ہے معصوم۔ حسین کا دوسرا نام ہے معصوم۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی معصوم نہ ہو اور حسین ہو، اس لیے کہ معیار حسن 100% نمبر ہے تو پھر لفظ حسن تھا دکھاتا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لفظ حسن حسین کی حویلی کے گرد گھومتا۔ زبر ڈالو تو حسین، زیر ڈالو تو حسین، زبر ڈالو تو حسن، پیش ڈالو تو حسن۔ کسی باتیں میرے پاس نہیں ہے موقع۔ زبر ہو تو حسن، پیش ہو تو حسن، زبر ہو تو حسین، زیر ہو تو حسین۔ آئینہ محمد 11 شعبان، اللہ کرے میرا یہ جملہ بنایا نہ ہو تو میں ممبر چھوڑ دوں۔ 11 شعبان کی مقدس سحر حجرہ ام لیلا کے افق سے طلوع کر کے علی اکبر نے بتایا انا من الحسین کا مطلب کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، 11 شعبان کی مقدس سحر حجرہ ام لیلا کے افق سے طلوع کر کے علی اکبر نے بتایا انا من الحسین کا مطلب کیا ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین۔ 11 شعبان کی مقدس سحر ہے، جناب ام لیلا کی ہتھیلیوں پہ علی اکبر۔ حسین ابن علی نے فرمایا لا ام لیلا میرا اکبر مجھے دے۔ ماں نے اپنی ہتھیلیوں سے منتقل کیا حسین کی ہتھیلیوں پر۔ جو اب تک زبان کی باتوں سے محروم ہے اس کی محرومی دور ہونے کا آخری موقع ہے۔ حسین ابن علی کی ہتھیلیوں پہ اکبر آئے اور حسین چلے جدھر اکبر کی منزل ہے۔ ابھی چند قدم چلے کہ ماں تھی، دل طرف گیا، یہ تو ایسا قریب ہے، اس کا کیا پتا سوالی دروازے پہ بیٹا مانگ رہا ہو، اپنا اٹھا کے دے رہا ہو۔ طرف میں آگے بڑھی، مولا کہاں لے جا رہے ہیں میرے لال کو؟ میں نے کہا میں کو زبانے آپ کے اختیار میں ہے، یہ نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ مولا کہاں لے جا رہے ہیں میرے لال کو؟ لفظ لال سنا پلٹے حسین اور دیکھے گا ہم نے لالا تیرا لال، تیرے کو باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ آسن کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اکثر اس وقت بھی میرے ساتھ اللہ کی تصویر لیا کرتا۔ باپ بھی آپ سے مارا سکتا ہوں۔ حسین ابن علی لائے جہاں علی اکبر کی منزل، ثانیہ زہرا کی ہتھیلیوں پہ علی اکبر۔ بس اس جملے پہ توجہ کر لیجیے، آپ کی زحمت تمام۔ ثانیہ زہرا کی ہتھیلیوں پہ علی اکبر۔ بی بی نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا اور پہلا جملہ کہا مرحبا یا شبیہ جدی، اے میرے نانا کی شبیہ خوش آمدید۔
ایک جملہ کہا لقد حمد و حمد جلیل، پروردگار زینب تیری شکر گزار ہے، لقد رائے تو سبوت اخی فی حجر جدی وعد یوم رائے تو سبوت جدی فی حجر اخی، پروردگار زینب تیری شکر گزار ہے۔ ایک وہ موقع تھا جب میں نے حسین کا بچپن نانا کی گود میں دیکھا، آج نانا کا بچپن حسین کی گود میں دیکھا۔ رسول نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ یکم شعبان، وہ بیوی آئی جو اس بیوی کا جو ہے، جسے رسول نے کہا فاطمہ تو بضع تم منی، فاطمہ میرا جو ہے۔ 3 شعبان میں حسین آیا جسے رسول نے کہا حسین منی، حسین میرا جو ہے۔ 4 شعبان میں عباس آیا جو علی کا جو ہے، جسے رسول نے فرمایا یا علی انت منی وانا بنت علی، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ 7 شعبان میں قاسم آیا جو حسن کا جو ہے، جسے رسول نے فرمایا حسن منی، حسن میرا جو ہے۔ 4 شعبان وہ علی اکبر آ گیا جو تخلیق میں، اخلاق میں، نطق میں محمد ہے، اور 15 کو وہ آ گیا جس کا نام ہی محمد ہے۔ مہینہ میرے محمد کے نام ہوا یا نہیں؟ محمدوں کی آمد، جو آتا ہے محمد۔ اب رسول شعبان کو اپنا مہینہ نہ کہے، 11 مہینے خدا نے، اگر 2 سامنے بھی میری اس بات کو سمجھے تو مجھے لطف آئے، صرف 2 سمجھ تو میری بات کرنے کا مطلب پورا ہو جائے۔ 11 مہینے خدا نے عبادت گریہ کا اہتمام کیا۔ شعبان واحد مہینہ ہے جس میں خدا نے عبادت تبسم کا اہتمام کیا۔ تمہیں کون ہے؟ آپ کی مارے پر سلامت رکھے، ذہن میں تمام شعبان وہ واحد مہینہ ہے جس میں خدا نے عبادت تبسم کا اہتمام کیا۔ میرے 1000 سجدے قربان ہو جائیں اس اللہ کی بارگاہ میں جس نے مومن کی مسکراہٹ کو نماز کے برابر کی عبادت قرار دیا۔ شرط یہ ہے اس تبسم کا مصدر آل محمد کی خوشی۔ خدا اپنے ترازو عدل میں مومن کے تبسم کو نماز کے برابر تولتا۔ آل محمد کی خوشی میں خوشی، آل محمد کے غم میں غم۔ مسائل مادر آل محمد پڑھی 2 جملے کہہ رہا ہوں، آنکھیں پرنام ہو جائیں۔ محمد کی بیٹی آپ کو دعائیں دیتے جائے، اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہے کہ کائنات کی مالکن ہر مجلس میں آنسوؤں کی حسرت لے کے کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی خطیب گھنٹوں پڑھتا رہے، ہفتہ نامی ہو سکتا ہے، ایک جملہ بھی اس معیار پہ نہیں کہہ سکتا جس معیار پہ آل محمد کے دم کا جملہ کہا جانا چاہیے۔ تاریخ درد کہتی ہے شام میں دمشق شہر میں اچانک درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اکٹھے اڑے۔ یہ جملہ کہتے اتر جاؤں کے میں جس مکمل اچانک درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اکٹھے ہوا میں اڑے۔ لوگ گھروں سے نکل آئے کہ شاید زلزلہ آنے لگا۔ پوچھتے پوچھتے پتا چلا کہ زلزلہ نہیں، کسی نے سکینہ کو تماچا مارا۔ آج نہیں ہو رہی محمد کی بیٹی آپ کا ذریعہ اللہ کا ضرور کرے، بتا کے بعد ضرور ہو کہ یہی مقصد سمجھ لیتا۔ پوچھنے کا پتا چلا کہ زلزلہ نہیں آیا، کسی نے سکینہ کو تماچا مارا۔ یزید کا دربار، آقا درمندی لکھتے ہیں کہ یہ بیویاں عجیب انداز میں دربار یزید میں پیش ہوئی۔
اس انداز میں وہ فرماتے 50 شخص مستور کر رسن واحد مقیدہ، وہ کہتے 56 بیویوں کے گلے میں ایک رسی بندھی تو یک نشست 55 نشستن، اور وہ رسی یوں بندھی ہوئی تھی اگر ایک بیوی بیٹھتی تھی تو 55 بیویوں کو بیٹھنا پڑ جاتا، جیسے بڑا درد میں سنا ہے، ایک بیوی اٹھتی تھی 55 بیویوں کو اٹھنا پڑتا۔ اللہ لعنت کرے یزید پر، شراب کے نشے میں تو اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، آل اطہار کی بیویاں دربار میں تخت کے سامنے کھڑی ہیں۔ خدا کی قسم میں اس دربار میں گیا ہوں، جب میں گیا ہوں اتنی سردی تھی کہ جوتا اتار کے بندہ چل نہیں سکتا، لیکن مجھے آل محمد کی غربت کی قسم جس مقام پہ آل اطہار کی مستورات کھڑی رہی وہاں میں نے ہاتھ رکھ رکھ کے دیکھا وہ زمین آج بھی گرم ہے، یوں لگتا ہے جیسے ابھی ابھی قافلہ یہاں سے اٹھ کے گیا۔ محمد کی بیٹی آپ کے لیے حکم کرے، زندگی کو زمین کو حیات جاوید عطا کرتی ہے جن کی بیٹی سامنے کھڑی ہے بیویاں، اور جدید ملعون کی گود میں اس کی بیٹی رملہ۔ اچانک اس بچے کی نگاہ پڑی سکینہ پر، اور جدید سے کہنے لگی بابا میں اس بچی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت زمین کیوں نہیں پھٹی اور آسمان کیوں نہیں گیا؟ بچی کو سینے سے لگا کے کہنے لگا تو بادشاہ کی بیٹی ہے وہ قیدر، تو بادشاہ کی بیٹی ہے وہ قیدر ہے۔ بچی کی ضد کرنے لگی نہیں بابا میں تو ضرور ملوں، گھبرا گیا کہ بچی کو روکو کیسے۔ اچھا بیٹی جا، لیکن اس بچی سے مل کے فوراً واپس آ جائیں، زیادہ باتیں نہ کرنا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سکینہ کے سامنے آئے، صرف جملہ اس کے لیے ہے جو گھر پہ رونے کی باتیں کرنے آیا، اور جو صرف بیٹھنے آیا ہے وہ جانے اس کا نصیب جانے۔ سکینہ کے سامنے رملہ آئی، حسین کی بیٹی نے چہرہ دوسری طرف موڑ، یہ پھر گھوم کے سکینہ کے سامنے آئی، سکینہ نے پھر چہرہ موڑ۔ بادشاہ کی بیٹی تھی نا کہ غصہ آ گیا، سکینہ کے سامنے آ کے کہنے لگی ان دوروں کے خلاف تنظرونی، میں تیری طرف دیکھتی ہوں تو میری طرف دیکھتی نہیں جیسے تو مجھے بادشاہ سے دیکھتی ہے۔ اور یہ سننا تھا کہ سکینہ کی نگاہیں بابا کے کٹے ہوئے سر سے پڑی، اور رو کے سکینہ نے کہا تم کیا جانے میں اس شہنشاہ کی بیٹی ہوں جس کا لباس جنت سے آیا کرتا۔ اداداروں سے رملہ میں کانوں میں گوشوارے پہنے بندے، سکینہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی دورے کا گوشت من جمنی تو دیدر، بچی دیکھ مجھے میرے بابا نے کتنے پیارے دورنا پہنے۔ اب تو یہی تھا کہ اس وقت آسمان تھک جاتا، بچی دیکھ میرے کانوں میں یہ بندے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ سکینہ نے رو کے کہا توڑے دادا آپ ہم شومن لے عید، یہ توڑ مجھے میرے بابا نے عید پہ لا کے دی۔ اگر یقین نہ آئے تو رملہ یہ توڑ اتار کے دے، ابھی ان پر سکینہ کے چانوں کا لہو لگا ہوا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس اللہ آخری جملہ تمام کرو، مجھے اجازت دے دو، خدا کی قسم سکینہ میں درد کا بہار ہے، درد کا بہار ہے۔ علی کی بیٹی فرماتی میں سکینہ کا کون کون سا دکھ بتاؤں۔ جہاں قافلہ رکتا تھا ایک ملعون گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور کچھ نہیں کرتا، نیزے کی علی سکینہ کی پشت پہ بیٹھا۔ یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ 4-5 سال کی بچی قافلہ کیسے چلاتا تھا، سکینہ کو نیزے کی علی مارتا، روئی نہیں، ایک مرتبہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں اب میں تھک گئی، جس قافلے کی سکینہ نہیں تھکی، علی کی بیٹی کیسے تھکتی، سجاد کیسے تھکتے۔ ادادار قافلہ بازار دمشق سے گزر رہا تھا، وفات بھی جملہ ہے، سجاد فرماتے مجھے کسی شے نے اتنا نہیں رلایا جتنا سکینہ اور باطل کے سوالوں نے رلایا۔ سجاد فرماتے ہیں جس زندان میں ہم تھے اس کی چھت نہیں تھی، صبح کے وقت میرا کندھا ہلا کے کہتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ روکے فرماتے سجاد فرماتے سکینہ یہ اپنے بچوں کے لیے دانا لینے جا رہے ہیں۔
جب شام کے مقبوضہ سے سرگندہ ہلا کے پوچھتی بھیا سجاد ہم یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سینے سے لگا کے سجاد کہتے سکینہ یہ تو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، مگر سکینہ تم نے اپنے گھر واپس نہیں جانا ہے، سکینہ تم نے یہی رہ جانا ہے۔ سجاد فرماتے میرے قریب آ کے کہنے لگی بھیا سجاد مجھے بتا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سینے سے لگا کے سجاد فرماتے سکینہ یہ سوال مجھے کون سکھاتا ہے؟ نہیں بھیا سجاد مجھے سر کا بہار ہے جو پیش کرنے لگا سجاد بھیا سجاد مجھے بتانا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سینے سے لگا کے سجاد فرماتے سکینہ بادشاہ کی بیٹی کو کہتے شہزادی۔ سجاد فرماتے ایک نوکیل نے پتھر پہ ہاتھ رکھ دیا، سکینہ نے میرا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگی بھیا سجاد مجھے بتا کیا شہزادیاں ایسے تکیوں میں سوتی؟ سجاد فرماتے اس وقت حیرت کی، اس وقت انتہا ہو گئی ظلم کی، اس وقت بربریت کی انتہا ہو گئی جب ظالم آ کے سکینہ کو تعزیہ میں مارتا تھا۔ سجاد فرماتے کسی شہر نے اتنا نہیں رلایا جتنا سکینہ اور باقر کے سوالوں نے رلایا، بس روزار و زحمتیں آپ کی تمام ہو گئی۔ سجاد فرماتے بازار میں چل رہا تھا، محمد باقر نے قریب آ کے کہا بابا 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 جب میں مدینہ میں کہتا تھا نا میں تھک گیا ہوں، بابا تو مجھے اپنی پشت پہ اٹھا دیا کرتا تھا، بابا اگر آج میں کہوں میں تھک گیا ہوں بابا مجھے پشت پہ اٹھائے گا؟ سجاد نے قبر جھکا کے کہا